الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. دوسرا کی بات دعا ہے مالک الملک مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اپنے کریم خالق و مالک کی فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے اور جمعۃ المبارک کی مقدس لمحات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، لفظوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے اور بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ اپنے خوف و خشیت میں قرآن و سنت پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے. قرآن کریم کی جو آیت تشریفہ 28ویں سپارے کی آخر رقم کی پہلی آیت تشریفہ آج کو اس روح برکت اور نور عظیم شان اور مقدس جماعت المبارک اجتماع میں تلاوت ہوئی ہے.
اللہ تعالیٰ کا محفوظ پہ گفتگو اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے ہاں خلوص سے دل سے خلوص نیت سے سچے دل سے توبہ کرنا۔ انسان کی زندگی اس یاس پہ اس امید پہ گزر جاتی ہے، ابھی زندگی بڑی ہے، ابھی جوانی ہے، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر کچھ مصروفیات ختم ہو جائیں گی، اور پھر آرام سے اللہ کے حضور ہم عبادت میں گزاریں گے۔ اس یاس میں اسی خوشفہمی کے اندر جب انسان زندگی گزارتا چلا جاتا ہے، اور جو شیطان ہے نفس ہے انسان کا سب دشمن، اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ انسان اس خوشفہمی کے اندر زندگی گزارے کہ زندگی باقی ہے، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، وقت باقی ہے، اللہ بڑا کریم ہے، ایک دفعہ اگر سچے دل سے آنسو بہا دیں، اپنی گناہوں پہ نادم و شرمسار ہو جائیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ کہ اندر کا مفتی نفس اور شیطان انسان سے کہتا ہے، اور پھر اسی خوشفہمی کے اندر انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور اسی طرح گناہوں کا بوجھ اٹھا کر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میں بڑھاپے میں عبادت نہ ہوگا، بیٹیاں بیٹے شادی سے فارغ ہو جاؤں گا، کوئی کام نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لمحے کا بھی انسان کو کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کی یا ہمارے آپ دیکھتے ہیں اگر سر میں درد نہیں ہوگا تو بیمار نہیں پڑ جاتی، بخار ہو جائے انسان بیمار ہو جائے بیمار نہیں پڑی جاتی۔ ایک مشکل سے انسان ہوتا ہے کہ پکا نمازی ہو، اللہ کو اس پہ کرم ہو تو اس کے بعد ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں لوگ اب بڑھاپے میں سجدہ نہیں کر سکتے، اب کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ نہیں ہوتا، مجبوری ہے انسان کی، ایک گزر ہے انسان بیمار ہے، اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ایک سجدے میں لذت ہے، جب انسان یا اپنی پیشانی اپنے نام عزت کی علامت زمین پہ رکھ کر کہتا ہے کہ اللہ سبحان ربی جلال، میں جو مٹی کی ڈھیری ہوں نا، میری تیرے سامنے کیا بات ہے، سبحان ربی جلال، تو ہی سب سے بلند و بالا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک دفعہ انسان ایسا کہے کہ اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے، اس کو کامیابی کی منصب فیصلہ کیا جائے۔ بڑھاپے میں سجدے نہیں ہوتے، اب وقت ہے، اس وقت وہ غنیمت تھا، اس وقت اب وقت۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہر وقت توبہ کرنا، ہر وقت توبہ کرنا، اللہ سچی توبہ یہ ایسے ہے کہ یہ مزاج ہے، ہر وقت توبہ کرنا۔ ایک روایت ہے کرتے رہو کرتے رہو، کبھی تو دل سے اس سچے دل سے کوئی ایسا دم آئے گا کہ نکل جائے گا۔ کرتے رہو توبہ، کرتے رہو۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں ایسے
توبہ کرنی ہے تو پھر ایسے کرو جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں جیسے واپس نہیں نہ جا سکتا. پھر گناہوں پہ نادر و شرمسار ہو کر اس طرح توبہ کرو کہ جس طرح بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ کھیری میں واپس نہیں جا سکتا. توبہ کرنے کے بعد بندہ مومن پھر واپس گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا. پھر اس طرح توبہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں, بڑے گناہ کیے ہیں, توبہ کرنا چاہتا ہوں, بڑے گناہ کیے ہیں. تو آپ اللہ سے سفارش فرما کی. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور پہ تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ سے جا کے عرض کیا کہ یا اللہ میرا ایک امتی غلام ہے, اس نے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن اب شرمندہ ہے, وہ کہتا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اب میرا بھی حضور اس بات کو عرض کیجیے, اللہ میری توبہ کو قبول فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اس کی زمین و آسمان بھی سفارش کرے تب بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جب وہ توبہ کرنا چاہتا خود آیا ہے, آنسو آئے ہیں, تو پھر بھی کیوں کہ اگر اس کی زمین و آسمان کی اس کی سفارش کر دے توبہ قبول نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ابھی تک اس کے دل میں گناہوں کی لذت باقی ہے, اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. ابھی تک گناہوں کی لذت اس کے دل میں باقی ہے. اس وقت ساری گناہوں کی لذتیں دل سے نکل جائیں گی, دل صاف و شفاف ہو جائے گا. اللہ بتا کر پھر وہ کہے گا, زبان سے نہ بھی کہے, دل میں سوچے گا تو اس کی توبہ کو کرے. لیکن جب تک گناہوں کی لذت دل میں باقی ہے توبہ قبول نہیں ہو سکتی. اب مرتے وقت انسان کی ایک ہی حسرت ہوتی ہے, سب سے بڑی ایک حسرت انسان کی ہے, ہائے کاش ایک لمحہ اور مل جائے, ایک لمحہ ایک لمحہ مل جائے, کیا نہیں ہے, ایک لمحہ اور مل جائے, صرف ایک لمحہ. اللہ ایک لمحہ دے دے توبہ کا, تیرے سامنے ایک سجدہ کر. یہی حسرت ہر انسان کی ہوتی ہے مرتے وقت, کاش کے توبہ کرو, ایک لمحہ مل جائے. ابھی تو پھر زندگی بڑی ہے, زندگی ایک ہی فکر ہے, مال کی فکر ہے, مال ہے, مال ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, سونا چاندی ہے, دنیا میں عیش و عشرت ہے. سونے میں یہی فکر سونے نہیں ملتی. قیامت کے دن ہر بندے سے سوال ہوگے, لیکن ایک سوال عدالت الہیہ میں اللہ تعالیٰ ہر بندے سے انفرادی طور پر پوچھیں گے. ہر بندے سے سوال پوچھا جائے گا. وہ ایک سوال کیا ہوگا, نماز کے بارے میں نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ہر بندے سے انفرادی طور پر ایک سوال پوچھے گا. مال کتنا کمایا, کہاں سے کمایا, کیسے کمایا, اور سچ کمایا. بس اس سوال کا جواب ہر انسان کو اللہ کے حوالے کر دے گا. ہر انسان اس مال کے بارے میں سے انسان کو فکر ہے, اس مال کہیں سے آ رہا ہے, حلال ہے, حرام ہے, اس طریقے بس مال آ جائے. حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے, مجھے بڑے غریب تھے. اسلام نے غریب لوگوں سے چلا, مساکین سے بھی چلا, اور حضور کا سب دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی حالت مسکینی پہ رکھنا, اور قیامت کے دن پر جہاں کے غریب اور مسکین بندے کھڑے ہوں وہاں میں مجھے اٹھاتا ہے. حضور کو حالت غربت کے غریبی کے فقر پاکا حضور کو بڑا پسند تھا. یہ بزرگان دین تھے, صحابہ تھے, انبیاء تھے, اور حضور کی زندگی مبارک تھی. کئی کئی دنوں کا کچھ نہ کھانا, یہ
اضطراری نہیں تھا کہ حضور کی حالت بزرگان دین کی، انبیاء کی، صحابہ کی، صالحین کی یہ حالت ان کی اضطراری نہیں تھی، اختیاری تھی، یعنی اس حالت میں مجبور نہیں تھے جب ہمارے پاس کھانے کی کوشش خود فقر و بات اختیار کر رکھا، خود اختیار کر رکھا۔ حضور تشریف لائے تو مسجد میں تہجد کے وقت تو نماز شروع فرمائی تو وہ جو کہے لذت تھی نا وہ تھوڑی سی کم تھی، وہ لذت تھی وہ سکون دے گئی نہیں۔ گھر میں گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ سے حضور نے جا کے فرمایا کہ عائشہ دیکھو گھر میں کوئی کھانے کی چیز پڑی ہے؟ آپ نے دیکھا تھا حضور کوئی چیز نہیں پڑی۔ حضور پھر تشریف لائے، پھر آپ نے نفل شروع فرمائے کہ وہ لذت ہے آپ نے کہا عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز پڑی ہے کھانے کی، نماز کی لذت نہیں آ رہی۔ پھر دیکھے پھر کچھ تیسری دفعہ تشریف لے گئے، کہا تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں، جب تک اٹھا کے دیکھیے تو پیالے کے نیچے کھجور پڑی ہوئی تھی۔ عائشہ یہ کھجور نماز میں سکون نہیں لینے دے رہی تھی، جب فلاں گھر میں غریب ہے اس کو لے کے آ کر صدقہ کر دیا۔ جب وہ صدقہ کی پھر حضور فرما دیا، جب میں نے پھر نماز شروع کی تو پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا میرے سامنے بینک بیلنس بھرے ہیں، فریج بھرے ہیں، کھانے بھرے ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر لذت کہاں سے نصیب ہو؟ یہ لذت کہاں سے ملے؟ یہ لذت نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھیے حضرت عثمان امام غزالی اپنی کتاب لکھتے ہیں احیاء العلوم کے اندر، ایک درویش تھے اللہ کے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بڑی نورانی اپنی شکل کے بزرگ تھے، ضعیف العمر تھے، کمزور تھے، لاٹھی کے سہارے چلتے، چند قدم اٹھاتے رک جاتے، زیادہ نہیں چلتے، بڑے درویش سے اپنے بزرگ گزرے آئے۔ ایک شخص کے پاس آیا، امام غزالی لکھتے ہیں حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس کافی دور سے چل کے آیا، کسی بستی سے آیا، لمبا سفر کر کے، اور آ کر کہنے لگا حضور میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی دعوت دوں، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، کھانا دوں۔ آپ نے کہا بیٹا میں اس لیے دور چال بھی نہیں سکتا، بس یہیں پہ رہتا ہوں۔ وہ جو عقیدت بات تھا اس نے مجبور کیا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، فلاں دن آؤں گا۔ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ رہے، دو چار قدم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس نے دعوت کی تھی بڑی محبت سے۔ اب پیدل ایک لمبا سفر کر کے تشریف لے گئے، پسینے سے شرابور ہے، سانس پھولا ہوا ہے، بزرگ تھے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا، اس کے گھر میں جس نے بڑی محبت سے دعوت دی تھی، دروازے میں دستک دی، وہ باہر آیا، عثمان حیری کھڑے ہیں، کہا حضور کیسے آئے؟ تم نے دعوت نہیں دی تھی؟ آپ حضور مجھے یاد ہی نہیں رہا، اپنے لیے کھانا تیار کرنا، دعوت میں اہتمام کرنا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ ہزاروں عقیدت مند ہے، خانقاہ آپ کی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کی بات، پھر لمبا سفر کر کے پیدل کر کے جب شام تک اپنی خانقاہ پہ پہنچتے ہیں نا، پھر وہ پیچھے سے آ گئے۔ اس نے کہا حضور روٹیاں مل گئی ہیں، اور میں نے بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ساتھ کھانے کے لیے تلاش کرو، روٹیاں ہیں، آپ مہربانی فرما کے تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب پھر ایک لمبا سفر کر کے اس کے دروازے پہ پہنچا۔ اس نے کہا کہ حضور بیوی نے تلاش کیا لیکن کوئی چیز نہیں ملی، صرف روٹیاں ہیں، اب تشریف لے جائیں، جب دوبارہ کوئی چیز ملے گی تو آپ کو میں اطلاع کر دوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ آپ نے لمبا سفر کر کے پھر خانقاہ میں بھی پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے آ گیا۔ اس نے کہا حضور اچار مل گیا، روٹی کے ساتھ اچار مل گیا ہے، آپ تشریف لائیے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ پھر لمبا سفر کر کے وہاں پر گئے۔ جب اس کے گھر میں پہنچتے ہیں تو اس نے کہا حضور کو اچار ملا ہے لیکن وہ خراب ہے، کھانے کے قابل نہیں، پرانا اچار پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب جانے لگے نا تو اس نے
رو دیا. اس نے کہا حضور آپ کا بڑا حوصلہ ہے, بڑا حوصلہ ہے, بڑا حوصلہ ہے. آپ 2 قدم نہیں چل سکتے تھے, ایک بستی سے دوسری بستی تک پیدل آئے, پھر گئے, پھر آئے, پھر گئے, پھر آئے. آپ کے کپڑے پسینے سے شراب ہو چکے ہیں, سانس پھولا ہوا ہے, بڑا حوصلہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا حوصلہ تو میرے شہر کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے. اتنا حوصلہ. کہا وہ کیسے؟ جب انسان کتے کو بلاتا ہے تو وہ آتا ہے, جب کتے کو دکھاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے, پھر بلاتا ہے تو وہ آتا ہے, پھر دکھاتا تو چلا جاتا ہے. کہا اتنا حوصلہ جو مجھ میں دیکھتا ہے یہ تو میرے شہر کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے. اگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے تو پھر کسی کے شہر کے کتے اچھے ہیں. یہ میں اتنا حوصلہ. آج ہم حوصلہ ختم ہو چکا ہے. گھر میں سب کچھ پڑا ہوا ہے, کھانا پڑا ہے, فریج پڑے ہیں, ہر چیز ہے, پیسے پڑے ہیں, سب کچھ ہے, اور اس نے کبھی آج تک سونے نہیں, بھوکا سونے نہیں دیا. لیکن پھر بھی فکر ہے کہ کھائیں گے کہاں سے, حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. مہنگائی ہے, غربت ہے, کیا ہے, بل آ رہے ہیں, کیا کریں, کہاں سے کھائیں گے, حوصلے ٹوٹ گئے. وہ کہتا ہے کہ آج تک بھوکا نے نہ سونے دیا, نبی سونے دوں گا, یہ وعدہ ہے تم سے, تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے جب تک اپنے کسی بندے کو یا کسی بھی ذی روح کو, کسی کو, چاہے وہ پتھر کے اندر ہے, کسی کو بھی اللہ فرماتا ہے اگر شام کو اس کو رزق نہیں نہ دیتا تو مجھے حاجات ہے. میری مخلوق میں نے پیدا کیا اور نہ اس کو رزق نہ. اللہ فرماتا ہے یہ وعدہ ہے. کافر بھی ہیں, میرے گستاخ بھی ہیں, بے ادب بھی ہیں, لیکن شام کو ان کو کھانا کھلا کے سنا. ہمیں حوصلے اور دوسرے ایک کی فکر ہے, مال کی فکر ہے, مال اور کوئی نہیں. تو وہ صحابی تھے نا حضور حضرت صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر رہے تھے, شروع کیا تھا. یہ ہر وقت مسجد نبی میں تشریف حضور کے پاس بیٹھے بڑے غریب تھے, اور حضور غریبوں سے بڑی محبت فرماتے. وہ دعا کرتے یا اللہ دنیا کے اندر بھی غریبوں میں رکھنا, اور قیامت کے دن بھی اٹھانا, جہاں پر میری امت کے غریب کھڑے ہو وہاں پہ مجھے کھڑا کرنا. حضور دعا کرتے. حضور کو غربت بڑی پسند. سید عائشہ صدیقہ سے فرماتے تھے عائشہ بھوکی رہا کرو, بھوکی رہا کرو, بھوک برداشت کیا کرو. کافر اگر بھوک برداشت کرے تو پھر کیا ہوتا ہے, آج جب تو بھوک رب کے لیے برداشت کرتی ہو نا تو گویا کہ کرا بابل جنت, کتنی دیر تم بھوک برداشت کرتی ہو گویا تم جنت کے دروازے پہ دستک کرتی ہے. حضرت بابا فرید تھے نا, کھانا شام کو نہیں ہوتا تھا تو ماں کہتی تھی اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. پھر 2 دن گزرے کھانا نہیں, ماں کہتی اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. پھر ایسی عادت پڑ گئی نا, جب گھر میں کھانا آنے لگا تو بابا فرید ماں سے کہتے ہم پھر کبھی اللہ کے مہمان نہیں بنیں گے. تربیت تھی نا, ماں سے کہتے جاؤ نا یہ کھانا دے دو اللہ کے نام پہ, آج ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں. حضور سید خاتون جنت سے فرماتے امام حسین کو ایک وقت کا کھانا دینا, ایک کا نہ دینا, اور کب اس کی کوئی خواہش پوری نہ کرنا. تب جا کر کربلا کا واقعہ پیش آیا. کربلا دنیا میں سجتی ہے. ہم بیٹے کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں, ہر خواہش پوری کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ کیا کرے قاری صاحب, بیٹے کی ہر خواہش پوری کرتی ہے کی ہے, لیکن اب ہماری بات نہیں مانتا. یہی کہا اگر خواہشیں پوری نہ کرتے ساری آج بات مان لیتے. حضرت حذیفہ بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا, اب گھوڑے پہ سوار ہوئے, تھوڑا بزرنے لگا, شراب لگا, اچھلنے لگا. گھوڑے کی کوشش کی کہ میں آپ کو گرا دوں. جب گھوڑا اچھلنے لگا نا تو آپ نیچے اترے, گھوڑے کو باندھا, اور باندھنے کے بعد آپ نے مصلی بچھایا, 2 نفل پڑے, دعا کی سجدے میں, پھر اٹھتے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہوئے تو وہ سکون سے چلنے لگا. ساتھ آپ کا مرید تھا, غلام تھا, اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ پہلے گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے تو گھوڑا اچھلنے لگا, آپ کو جلانا چاہتا تھا, لیکن آپ نے مصلی پہ 2 رکعتیں پڑھی, دعا مانگی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, سکون سے چلنے لگا. آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا
اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت اس کی اولاد کو، بیوی کو، جانور ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ اور مجھے یاد تو نہیں تھا کہ میں نے کہیں بھی ایسی نافرمانی کی ہو، لیکن جب گھوڑے پہ سوار ہوا مجھے گھوڑا چلانا چاہتا تھا، سمجھ گیا کہ یہ گھوڑا میری نافرمانی کیوں کرتا ہے، کیوں سرکشی کرتا ہے۔ پھر میں نے مسلح پہ سر رکھ کے کہا، یا اللہ مجھے یاد تو نہیں میں نے کہیں تیری نافرمانی کی ہو، لیکن پھر بھی یہ اشارہ ہے کہ جو گھوڑا میری بات نہیں مانتا، میرے قابو میں نہیں آ رہا، کہیں نافرمانی ہوئی ہے، مجھے معاف کر۔ آپ نے معافی مانگی، توبہ کی، فرماتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہوا تو اس کو طریقے سے چلنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے جب تو میری نہیں نہ مانتے، میری نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تمہارے ماتحت تمہاری اولاد ہے، بیوی ہے، کوئی جانور ہے، کچھ بھی ہے، سب کو تمہارا نافرمان بنا دیتا۔ میری نہیں مانتے تو تمہاری نہیں مانتے۔ چاہتے ہو کہ ہر کوئی ہماری مانے تو پھر اس کے بعد جاؤ، پھر اس کی مانو، ہر کوئی تمہاری مانے، ہر کوئی مانے۔ تو حضور کو غربا سے، مساکین سے جو بات کر رہے تھے، بڑی محبت تھی، بات کہاں سے ملی، کہاں چلی گئی، لیکن آج بھی دین غربا میں آ گیا۔ کبھی آپ نے کسی مسجد کا امام اور خطیب دیکھا ہو کہ جو دولت مند اور کروڑ پتی ہے؟ دیکھا کسی مدرسے کے اندر کسی کہیں بچے کو داخل کروا دو قرآن پڑھنے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، تو آگے سے جاتے ہیں ہمارا بچہ معصوم ہے، ہمارا بچہ کوئی معصوم ہے، دودھا لنگڑا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، اس کو کھلانے کے لیے جب مدرسے میں داخل کروا دیں۔ یہ دین شروع سے چلا تھا غریبوں کے اندر، جاؤ ماتا غریبوں میں رہے گا۔ تب حضور فرماتے تھے یا اللہ دنیا کے اندر بھی رکھنا تو جہاں پر میرے غریب امت، اور قیامت کے دن یا اللہ اٹھانا تو جہاں پر میری غریب امت کھڑی مجھے وہاں پہ کھڑا کر دے۔ تو حضور کی مسافی تک سال بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسافی حضور کے بیٹھے ہوئے ہر وقت مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بڑی حضور سے محبت کرتے تھے، بڑی ہی۔ تو مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے۔ ایک دن حضور تشریف لائے، اکیلے تھے، تو حضرت سال بعد حضور کے پاس آ گئے اور کہا کہ حضور بڑی غربت ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس، اب دنیا میں آئی ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، تو دعا فرما دے اللہ مجھے بھی کچھ عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا کہ سال بعد تم اس حالت میں ہو، اسی کی شکر ادا کرو۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب میں کسی کو جتنا دیتا ہوں نا، اگر کہے نا کہ یا اللہ اس میں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے پھر اس سے 1000 گنا زیادہ عطا کر دیتا ہوں۔ جو دیتا ہوں اس میں شکر ادا کرتا، اللہ مجھے کافی ہے، شکر ادا کرتا۔ اگر بندہ اس میں شکر نہیں کرتا، نہ شکری کرتا ہے، نہیں یا اللہ منہ سے مار دیا خوش نہیں جائے گا، پھر اللہ فرماتا ہے جو دیتا ہوں وہ واپس کرے گا۔ حضور فرمایا سال کا شکر کرو، اللہ نے اس حالت میں رکھا شکر کہا نہیں مجھے دعا فرما۔ حضور نے پھر سمجھایا، نہ مان لو، دوسرے دن تشریف لائے حضرت سالبہ نے پھر کہا، پھر نہ مانے، پھر سالبہ نے عرض کیا، حضور نے فرمایا سالبہ مان جاؤ، اس حالت میں ہو، خوش رہو، شکر کرو اللہ کا۔ حضرت سالبہ نے پھر کہا، محبت ہی حضور سے کہا نہیں حضور دعا فرما۔ حضور نے فرمایا سالبہ میں نے تمہیں 3 دن ہو گئے سمجھاتے ہوئے نہیں سمجھاتا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ سالبہ کو جیسا چاہتا ہے اس کو دولت عطا ہو۔ حضور کے پھر ہاتھ ہیں، اب سالبہ کے پاس 2 بکریاں آئیں، پھر 4 آئیں، پھر 40 آئیں، پھر 400 ہو گئی۔ پہلے تو سالبہ سارا دن مسجد میں رہتے تھے، آپ 5 وقت کی نمازوں پہ آنے لگے، اب مال دولت تھا، 5 وقت کی نمازوں پہ آ رہی، اور پھر اتنا مال دولت ہو گیا کہ شہر سے باہر جانا پڑا، ہمیں کی چھٹی پڑ گئی، اتنی بکریاں مال مویشی لیبر وہاں نہیں سما سکتے تھے، شہر سے باہر پوری باقیوں میں چلے گئے۔ اب صرف جمعے کے دن آتے تھے، نماز باہر پڑھتے تھے، آگے جمعہ اس کی دولت انسان کو سرکش بنا گئی تھی۔ سب سے پہلے دولت آتی ہے خدا اور رسول کا باغی بناتی ہے، دین سے بغاوت انسان کو زیادہ دولت آتی ہے، کثرت سے آتی ہے اور حرام طریقے سے آتی ہے، پھر اسی انسان سے خدائی تعلق کروا دیتی ہے، پھر انسان وقت کا پھر اور نہیں پاتا۔ پھر سال میں صرف جمعے کو آنے لگے، نمازیں بھی گئیں، حضور کی زیارت بھی گئی، اب جمعے کو آتے
پھر کرتے کرتے کیا ہوا کہ سال کا جمعہ بھی گیا، اب سینکڑوں کی تعداد میں غلام ہیں جو صرف آپ کے مال مویشی سے پالتے ہیں، اتنا ریوڑ ہے۔ اب سال بعد پھر صرف عید کو آنے لگے، نمازیں گئی، جمعہ گیا، صرف عید کو آنے لگے۔ زکوٰۃ کا حکم آ گیا، معبود غلاموں سے کہو زکوٰۃ ادا کرو، 5 مہینے پر ایک بکری ادا کرو۔ حضور حضرت ابو ہریرہ کو زکوٰۃ کا دن مقرر فرمایا جاؤ فلاں فلاں سے زکوٰۃ لے کے آؤ اور سالبہ کے پاس جاؤ۔ سب کے پاس گئے، ابو ہریرہ زکوٰۃ لی، جب سالبہ کے پاس گئے تو کہا کہ بکریاں گرنے لگے، اونٹ گرنے لگے۔ تو سالبہ نے کہا کیا کر رہی ہے؟ کہا حضور کو فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا حکم۔ کہا کتنی؟ کہا 500 روپے بکری ملتی ہے۔ اتنی تمہاری کتنے؟ 100 بکریاں تمہیں دینا پڑے گی۔ کہا اتنے 100 دینا پڑے گی۔ سالبہ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم واپس چلے جاؤ، میں شام کو خود حضور کے پاس آؤں۔ ابو ہریرہ واپس آ گئے، حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سامنے تھے، تو حضور نے پوچھا، ابو ہریرہ کہنے لگے، حضور فرمایا سب کی چھوڑو، پہلے سالبہ کے پاس آؤ۔ حضور سے بھی زکوٰۃ لی، اس سے بھی کہا چھوڑ دو، سالبہ محبت تھی دل کو، چوٹ پڑتی ہے جب آپ نے دھوکہ دیتے۔ کہا سالبہ کی بات سنا، ابو ہریرہ چھوڑ، اس نے کتنی زکوٰۃ دی ہے؟ نہیں چھوڑ، سالبہ کی بات۔ کہا حضور سالبہ کہتا تھا شام کو خود آؤں گا۔ حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، آنسو حضور کے آنکھوں سے ٹپکتی ہیں، چیخ میری بیٹی مولا علی تڑپ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سمجھایا تھا سالبہ بات آ جائے، نہیں مانتا تھا، اس کے مال میں سے بھلا کر۔ سالبہ شام کو آئے، بکریاں ساتھ ہیں، زکوٰۃ کا مال لے کر آئے، حضور نے رخ پھیر دیا، دوسری طرف سے حضور نے رخ پھیر دیا۔ کہا سالبہ اٹھ جا۔ کہا حضور نہیں، میں نے کہا تھا، میں شام کو کہا مجھے بتاتا ہے، میں اللہ کے رسول ہوں، یاد نہیں کرتے جان تو مجھے بتاتا ہے کہ میں نہ کرا جا محنت کی، قدموں کے گرا، فرمایا نہیں۔ سالبہ کو واپس چلا جا، تیرا مال قبول نہیں ہو سکتا۔ سالبہ روتا رہا، تڑپتے رہے، مال لے کر واپس چلے گئے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب مدینے میں اتنا سخت قحط اور خشکسالی پڑی، حضور حضرت بلال کو صرف حضور کی چوکھٹ میں بیٹھتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا بلال تم بھی اللہ کی راہ میں کچھ دو، اتنی سخت خشکسالی تھی۔ حضرت بلال کہیں سے چھوارا لے کے آئے، خشک کھجور لے کے آئے، حضور نے قبول فرما لی۔ سالبہ ہزاروں کی تعداد کی بکریاں اونٹ لے کر آئے، حضور فرمایا سالبہ آ رہا ہے، اس کو کہو پلٹ جائے، بس سے جنتی میں آگے نہ آئے، پلٹ جائے واپس۔ صدیق اکبر کا دور ہے، آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ عمر کا دور ہے، آپ نے قبول۔ حضرت عثمان غنی کے دور تک حضرت سالبہ زندہ رہے، لیکن کسی نے آپ کا مال قبول نہیں فرمایا۔ جب اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے، پلٹ جا واپس چلا جا۔ حضور نے فرمایا کبھی مال کثرت کے بارے میں کبھی خواہش نہ کرنا، تمہیں ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ ہر بندے سے سوال ہوگا قیامت کے دن، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ کے انفرادی طور پر سوال کرے گا، ہر بندے سے اللہ تعالیٰ یہ سوال ہوگا، اور کیا ہوگا؟ بس بندے تو یہ بتا مال کہاں سے کمایا تھا، کتنا کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، اور خرچ کہاں پہ کیا۔ اب یہ تو ہے نا کہ مال ہی ہے، نمازیں بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ، قرآن تلاوت بعد میں۔ اگر ایک حرام کا لقمہ کھا لیا تو 40 دن تک کعبے کے خلاف سے لپٹ کر تڑپتے رہو، تمہاری کوئی عبادت قابل نہیں لگے۔ تو دعا ہے اللہ کی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔